اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا محبوب جب بھی کوئی سائل آئے اور جو مانگے آپ نے اس کو عطا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہاں خاص نہیں فرمایا کہ کیا مانگے، دنیاوی چیز مانگے کہ دینی چیز مانگے، آپ کے پاس جو بھی آئے، جب بھی آئے، جہاں سے آئے، جو مانگے، جب مانگے آپ عطا فرمائیں، کیونکہ آپ کی شان ہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی بھی محبوب کے زبان سے نہیں، لا نہیں سنا، یہ نہیں فرمایا نہیں ہے میرے پاس۔ حضور علیہ السلام کے پاس بظاہر کوئی مانگنے والا تھا، وہ چیز نہ بھی ہوتی، حضور لا نہیں فرماتے، فرماتے جاؤ فلاں سے میرے نام پر قرض لے کر وہ چیز لے لو، میں اس کو ادا کر دوں گا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور جب دریا رحمت جوش پر ہوتا، اور یہ کچھ خاص لمحات ہوتے محبوب کے، خاص وقت ہوتا تھا جب دریا رحمت جوش پر ہوتا، حضور خود فرماتے مانگ کیا مانگتا ہے۔ حضرت علی اس کے راوی ہیں، بہت ساری حدیثیں، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، حضرت علی اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، جو کہ محتاج تھا، مفلوج الحال تھا، پریشان تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھی تو محبوب کو اپنے امتی پر رحم آ گیا، اور سرکار نے اس سے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہو کاش یہ جملہ حضور مجھے فرما دیتے۔ صحابہ کہتے یہ کبھی کبھی ہوتا تھا، حضرت علی کہتے کاش مجھے فرماتے سرکار مانگ کیا مانگتا ہے، لیکن اس اعرابی کی قسمت عروج پر تھی، انہوں نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اتنا رش کر رہے کاش میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا مانگتا محبوب سے۔ تو اس اعرابی دیہاتی نے، کیونکہ دیہات کا رہنے والا تھا اور اس کو جس چیز کی ضرورت تھی اس نے وہ مانگی، کہا کہ رسول اللہ ایک سواری چاہیے، ایک سواری چاہیے۔ حضرت علی کہتے ہیں او ہو، اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا، ایک سواری۔ اچھا پھر حضور نے دوبارہ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس نے کہا کہ اخراجات بھی دے دیں، کچھ جانے کے لیے خرچہ بھی دے دیں۔ حضرت علی مچل اٹھے کہ اس کی قسمت کتنی بڑی تھی اور اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا۔ پھر محبوب نے فرمایا کہ اے اعرابی تجھ سے اچھی تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا تھی، وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا تھی۔ پھر سرکار نے حضرت موسیٰ کی خبر بیان کی صحابہ کو، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا مصر سے جانے کا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حکم ہوا کہ ان کی جو قبر ہے اس قبر میں سے آپ کا جسم مبارک نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں، ان کا تابوت شریف اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا نا تو لوگوں میں ہو گیا جھگڑا، لوگ بولے ان کو ہم اپنی زمینوں میں دفنائیں گے، ان کی قبر ہمارے زمین پہ بنے گی۔ دوسرا گروہ آیا بولا نہیں ان کی قبر ہماری زمین پر بنے گی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کا یہ مسلمہ عقیدہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جہاں ہوں گے اللہ وہاں اس زمینوں میں سرسبز و شادابی عطا فرما دے۔ تو پھر لڑائی جھگڑے ہونے لگا، تلواریں نکل آئیں۔ تو پھر وہاں کے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سنگ مرمر کا تابوت بناؤ، اس میں آپ کے جسم مبارک کو رکھو، اور ایسی جگہ پر آپ کی تدفین ہو جہاں سے پانی لگ کر لوگوں کی زمینوں کو سیراب کرتا ہو۔ تو ایسا ہی ہوا، آپ کی قبر مبارک سنگ مرمر میں، آپ کی سنگ مرمر کا تابوت بنایا، جسم مبارک کو اس میں رکھا، اور ایسی جگہ پہ آپ کی تدفین ہوئی جہاں پر پانی آتا دریا کا اور آپ کی قبر مبارک سے لگ کر پانی زمینوں میں جاتا، اللہ ان زمینوں میں سرسبزی و شادابی عطا فرما دے، ساری زمینیں سرسبز رہنے لگیں۔ اب جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ مصر سے آپ بنی اسرائیل کو لے جائیں کیونکہ اب فرعون کو ہم نے غرق کرنا ہے، تو یہ بھی حکم ہوا کہ حضرت یوسف کی قبر کو ڈھونڈو، تلاش کرو، حضرت یوسف کی قبر میں ان کا تابوت شریف ہے ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی اللہ قبر کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تو تم نے تلاش کرنا ہے، یہ تلاش تم نے کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بھیجا کہ بھائی معلوم کرو۔ ایک بڑھیا کے پاس ایک بندہ پہنچا، کہا کہ اس کو پتہ ہے لیکن وہ بتاتی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میرے پاس لاؤ یا ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے حضرت یوسف کو ساتھ لے کر جانا ہے، تو مجھے ان کی قبر کا پتہ بتا۔ اس نے کہا بتا تو دوں گی لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کہ کیا شرط ہے؟ بولا جنت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اور جنت میں بھی وہ جگہ چاہیے جہاں پر آپ ہوں، آپ کا پڑوس بننا ہے، میں نے جنت میں آپ کا پڑوسی بننا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بی بی تو جنت مانگ لے لیکن اتنی بڑی جگہ کہ جہاں پر میں ہوں وہاں جنت مانگ رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کے کلیم تھے یا اللہ
یہ تو جگہ پتہ ہی نہیں بتا رہی حضرت یوسف کا، وہ کہہ رہی ہے جنت میں بھی وہ جگہ چاہیے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم تیرا کیا جاتا ہے، تو وعدہ کر جنت دینا ہمارا کام ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے رابی تجھ سے اچھی تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا تھی کہ جس نے جنت بھی مانگی اور وہاں مانگی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے اس کو سواری دی، اس کو اخراجات دیے، تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کوئی بھی آئے جھڑکنا نہیں ہے، منع نہیں کرنا، بس آپ کو ہم نے بنایا آپ دیں، عطا کریں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔